اسٹوڈینٹس السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم پاکستان ہسٹری کی چوتھی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج آپ سے بات کریں گے لیاقت علی خان۔ جب قائد اعظم اس دنیا سے چلے گئے تو پاکستان کو جو واحد ہاتھ سنبھالنے والا تھا وہ لیاقت علی خان کا تھا۔ وہ اس ٹائم پر وزیر اعظم پاکستان تھے اور وہ کل مختار بن چکے تھے۔ وہ اس ٹائم پہ تمام کام کر سکتے تھے۔ لیاقت علی خان نے پاکستان کو اسٹیبل کرنے کے لیے کچھ بہت جلدی اقدامات لیے، اور اس ٹائم پہ ایک پراکسی وار بھی چل رہی تھی۔ اور وہ پراکسی وار کیا تھی؟ ایک طرف رشیا کی سپر پاور تھی اور دوسری طرف امریکہ کی سپر پاور۔ اب پاکستان کو ان دونوں میں سے کسی ایک کو چوز کرنا تھا، یا وہ بھارت کی طرح اپنے آپ کو نیوٹرل بھی رکھ سکتا تھا۔ لیاقت علی خان صاحب کو 1950 میں انویٹیشن نصیب ہوا رشیا کی جانب سے، اور جواہر لال نہرو کو امریکہ کی جانب سے۔ پاکستان کو ایک انویٹیشن امریکہ کی جانب سے بھی آیا تھا۔ پر اب ہوا کیا کہ پنڈت جواہر لال نہرو جو تھے وہ آل آف سڈن چلے گئے رشیا، اور لیاقت علی خان صاحب جو کہ رشیا جانے کو بالکل تیار تھے وہ امریکہ چلے گئے، اور انہوں نے اس طرح امریکہ کا خیمہ جوائن کر دیا۔ لیاقت علی خان صاحب کا بڑا پرتباک استقبال ہوا امریکہ کے ایئرپورٹ پر۔ لیکن ایک بات یہ بھی سچی ہے کہ رشیا تقسیم پاکستان کو ایک ریئل تقسیم کے طور پر نہیں دیکھتا تھا اس ٹائم پر۔ ٹھیک ہے، اس کا نظریہ ذرا اس کے بارے میں ایک الگ نظریہ تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ لیاقت علی خان صاحب جو ہے وہ امریکہ کی جانب گئے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے کافی زیادہ اسپیچز ڈلیور کی، جہاں پر انہوں نے لوگوں کو پاکستان بننے کا مطلب بتایا، اور اس طرح پاکستان جو تھا وہ امریکن بیڑے میں بیٹھ گیا۔ اب یہی وہ وقت تھا کہ پاکستان مشکل مصائب سے گھر گیا، کیونکہ پاکستان تو کمزور ملک تھا اور یہاں پر مختلف قسم کی گیمز شروع ہوئی۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ لیاقت علی خان صاحب جو تھے انہوں نے بیسیکلی جو امریکہ کا بیڑا جوائن کیا تھا وہ صرف اس لیے کہ امریکہ پاکستان کو کشمیر دلائے گا، لیکن امریکہ نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ امریکہ نے اس ٹرپ کے دوران لیاقت علی خان سے پاکستان کے ہوائی اڈوں کی ڈیمانڈ کی تھی، جو کہ پاکستان نے ریجیکٹ کر دی تھی۔ بہرحال اب ہوا کیا کہ لیاقت علی خان صاحب جب وہاں سے واپس آئے تو رشیا کے اور پاکستان کے درمیان ایک گیپ پیدا ہو گیا۔ اب وہ جو گیپ تھا وہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اب دوسری طرف اگر ہم غور سے دیکھیں تو 1951 کے اندر، جس ٹائم پر 1951 سے پہلے یہ بتاتا جاؤں کہ اکبر خان ایک جنرل تھا جس نے پاکستان آرمی کا جو جنرل تھا اس نے بغاوت کی پاکستان کی پہلی سویلین حکومت کے خلاف، اور لیاقت علی خان نے اس کو کچل دیا، اور وہ جتنے لوگوں نے بغاوت کی سب کو گرفتار کر لیا گیا۔ بہرحال تقریباً جو لیاقت علی خان صاحب ہیں وہ 16 ستمبر کو جو ہے وہ 1951 میں خطاب کے لیے گئے راول پنڈی کے اندر، اور وہ اس باغ کے اندر جو آج لیاقت باغ کہلاتا ہے وہاں پر تقریر کے لیے کھڑے ہوئے، اور ابھی انہوں نے چند بول ہی بولے تھے تو وہاں پر ایک سعد اکبر نام کا بندہ کھڑا تھا جس نے آپ کو گولی مار دی، اور آپ وہیں پر شہید ہو گئے۔ لوگوں کا دل عزیز لیڈر، پاکستان کو بنانے والا، پاکستان کی بنانے میں اپنی قربانیاں دینے والا نواب لیاقت علی خان وہاں پر وصال پا گئے، شہید ہو گئے، اور ان کے آخری الفاظ یہ تھے کہ اللہ پاکستان کی حفاظت کرنا۔ کہنے کو لیاقت علی خان وقت کے نواب تھے، مگر جب انہیں کپڑے اتارے گئے تو ان کا بنیاد بھی نیچے سے پھٹا ہوا تھا، ان کی جیبیں پھٹی ہوئی تھیں، ان کی جیب میں کچھ نہیں تھا، کہ وہ اپنا سب کچھ پاکستان کے نام پر قربان کر چکے تھے۔ اس کے بعد ہوا کیا کہ جو لیاقت علی خان صاحب کا اتنا اہم کیس تھا اس کو وہیں پر ڈسٹروائے کر دیا گیا، کیونکہ وہ جو قاتل تھا پولیس نے اس کو وہیں پر مار دیا۔ اور اگر آپ اس کیس کی سنجیدگی دیکھیں تو سنجیدگی یہ تھی، جس ٹائم پر ہائی کورٹ کے اندر یہ بات چلی گئی کہ لیاقت علی خان کیس کی فائل لائی جائے، اس کے بارے میں بات کی گئی، تو اس نے کہا جی حکومت کا یہ موقف تھا جی کہ لیاقت علی خان صاحب کیس کی فائل کھو گئی ہے۔ تو یہ ثابت تو نہ ہو سکا کہ کس نے لیاقت علی خان کو قتل کیا، لیکن بعد میں کئی جگہ پر یہ شواہد ملے کہ امریکہ اور افغانستان ان دونوں کا لیاقت علی خان کے قتل میں ہاتھ تھا۔ اب یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ لیاقت علی خان کے جانے کے بعد پاکستان میں کرسی کی جنگ شروع ہوئی جو شاید آج تک نہ ہوئی۔ ایک کے بعد ایک نام نہاد وزیر اعظم آتے رہے، بدلتے رہے، اور ایک اپاہج شخص پاکستان کے سیاہ و سفید کا مالک بن گیا، اور پھر اس نے پاکستان کے
ساتھ جو کھلواڑ کیا اور وہ کیسے پاکستان کا 100 اسٹار کا مالک بنا، اس کے بارے میں ہم کل بات کریں گے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، فی امان اللہ۔